جس وقت انہیں چوں کسے نو بیٹی ہونے دی خوشخبری دیتی جاتی ہے ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، تے سارا دن انہاں دا منہ کوئلے دی طرح کالا ہو جاتا ہے اور وہ غصہ کھاندا رہندا ہے شخص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگے ارشاد فرمایا صرف غصہ نہیں کھاندا، ایک پیڑی سوچ بھی اگے رکھدا وے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، انہوں جڑی خوشخبری سنائی گئی ہے وہ اس خوشخبری نو برائی سمجھدا ہے، تو اس برائی نو لوکاں تو چھپانے دی کوشش کرتا ہے۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی اس بیٹے نو جی دی خوشخبری منو دیتی گئی ہے ذلت دے نال معاشرے چ رکھاں، اپنے آپ کو ذلیل کراں معاشرے دے اندر، یا پھر اس نو میں زندہ زمین دے اندر گاڑ دواں۔ رب فرماندا ہے الا ساء ما یحکمون، اے لوگ جڑا بھی فیصلہ اپنی سوچ دے مطابق کرن، چاہے اس بیٹی نو زمین دے اندر زندہ گاڑ دون یا پھر اس بیٹی نو او سمجھدا کہ میں جتنی دیر پرورش کرنی ہے معاشرے چ اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا ہے، یہ دیاں دوویں سوچاں دوویں فیصلے برے نے۔ سب نالوں پہلے سانو اے دیکھنا پے گا کہ عورت دیاں نے کل 4 حیثیتاں، ایک حیثیت ماں ہونا، ایک حیثیت بیٹی ہونا، ایک حیثیت بہن ہونا، ایک حیثیت بیوی ہونا۔ تے اسلام تو پہلے انہاں چواں حیثیتاں دے مطابق عورت نال کی سلوک ہوندا سی، سب نالوں پہلے ایسا دیکھنا ہے کہ اسلام دے اندر عورت نو بیٹی ہون دی حیثیت نال کتنے برے سلوک نال رکھیا جاندہ سی۔ ہر بندہ اس چیز کا علم رکھتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی جس معاشرے دے اندر جلوہ کری ہوئی ہے، تشریف آوری ہوئی ہے، وہ معاشرہ پہلے اپنی بیٹیاں نو زندہ زمین دے اندر گاڑ دیندا سی، لیکن جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی جلوہ کری ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے اس بری رسم نو ختم کرن واسطے ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا وے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عالا ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنہ، جس بندے نے 3 بیٹیاں دی پرورش کی تھی، پرورش کرن لگیاں انہوں نے اچھا ادب، اچھی تربیت، اچھا نظام زندگی گزارن دا سکھا دیتا اور انہوں دی شادی بھی کی تھی اور انہوں بیٹیاں دے نال حسن سلوک بھی کیتا۔ حسن سلوک تو مراد محدثین فرماندے نے جو بیٹیاں دے حق نے وراثت چوں بعد او بھی دیتے، انہیں کمی نہ کیتی۔ فَلَهُ الْجَنَّةِ، اللہ کریم اس بندے نو جنت عطا کر دے گا۔ اور دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے، آپ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو کذالک ودم اصابعہ او کما قال علیہ السلام، رواہ مسلم فی صحیحہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے 2 بچیاں دی 2 بیٹیاں دی پرورش کی تھی حتیٰ کہ وہ بالغہ ہو گیاں، انہیں پرورش کی تھی ہے رب رسول نو راضی کرن واسطے خوش دلی نال،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دیہڑے پرورش کرنے والا بندہ اور میں انج ہوواں گے جویں اے دو انگلیاں نے، انہاں دو انگلیاں دے درمیان کوئی اور انگلی یا چیز ہے جڑی انہاں نوں ملن وچ رکاوٹ رکھے؟ کوئی رکاوٹ نہیں۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او بندہ تے قیامت والے دیہڑے میں آپس وچ انج ملے ہوواں گے۔ اور تیسری حدیث پاک حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے کہ میرے کول ایک عورت آئی، اودے نال اودیاں دو بیٹیاں سن، انہوں نے میرے کو کوئی چیز منگی جویں کوئی سوالی آ جاندہ وے دروازے تے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے اس ویلے میرے کو سوائے ایک کھجور تو ہوئی کوئی شے موجود نہیں سی، تو میں او ایک کھجور اس عورت نو دے دیتی، لیکن اس عورت نے کو کی کیتا ہے؟ اس عورت نے فَقَسَّمَهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، انہیں او کھجور انہاں دو بیٹیاں دے درمیان تقسیم کر دیتی، خود نہ کھادی، خود بھوکی رہ گئی لیکن بیٹیاں دے درمیان انہیں او تقسیم کر دیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے او عورت اٹھ کے جس وقت چلی گئی، اتنی دیر نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے، میں سارا قصہ بیان کیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، کہ جڑا بندہ بیٹیاں دی وجہ تی آزمایا گیا تے انہیں آزمائش وچ بیٹیاں نال اچھا سلوک کیتا، برا سلوک نہ کیتا، اے بیٹیاں او دے واسطے جہنم تو رکاوٹ بن جاندیاں۔ اس وچ ایک دیکھو کہ اگر کسی بندے کو لے کسی سوالی نو دینے واسطے زیادہ چیز موجود نہیں، تھوڑی جنی بھی موجود ہے وہ اے نہ سمجھے انہوں میں تھوڑی سوالی نو دواں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرمایا میرے کو لے ایک کھجور سی، میں وہ ایک کھجور دے دیتی، تے اے چیز اے بھی نیکی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے صدقہ دیا کرو اگر تے کھجور دا ایک ٹکڑا دو، اے تو انہوں جہنم تو بچا لوے گا۔ تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرمان کے مطابق کھجور بھی صدقہ کر دی تھی۔ اور ویسے بھی میرے رب نے کلام پاک کی ارشاد فرمایا وے کہ جڑا بندہ چھوٹے تو چھوٹی نیکی کرے گا وہ اپنے نامہ اعمال دے اندر دیکھ لے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تے جڑا چھوٹے تو چھوٹی برائی کرے گا وہ بھی اپنے نامہ اعمال دے اندر قیامت والے دن دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس واسطے نہ کوئی چھوٹی برائی سمجھ کے کرنی چاہیے تو نہ ہی کوئی چھوٹی نیکی چھڑنی چاہیے۔ علماء نے فرمایا بعض اوقات چھوٹی نیکی چ رب اپنی خوشنودی اور رضا رکھی ہوندی ہے، بندہ نیکی کرے بندے تے رب راضی ہو جائے بندے دا بیڑا پار۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ جی دے نہ راضی ہو جائے سب نہ بڑی نعمت ہے۔ اور چھوٹے تو چھوٹی برائی چھٹنی کیوں میں ہو سکتا ہے اس چھوٹی برائی کی وجہ سے بندہ برائی تے کر بیٹھا چھوٹی سمجھ کے لیکن رب ناراض ہو جائے تو بندے دا بیڑا تباہ و برباد ہو گیا وے۔ اس واسطے سلوک ہمیشہ اچھا کرنا چاہیے، چھوٹے تو چھوٹی نیکی چھٹنی نہیں چاہیے تو چھوٹے تو چھوٹی برائی کرنی نہیں چاہیے۔ اور دوسری حیثیت عورت دی وہ اے وے کہ عورت ماں بھی ہے۔ اسلام تو پہلے ایک ایسا مذہب بھی آیا جڑا سگی ماں اور بہن نال نکاح نو بھی جائز سمجھدا سی، اس مذہب دا نام مجوسی اگ دی عبادت کرن والے لوگ۔ اسلام آیا، اسلام نے کیا حقیقی ماما تے حقیقی ماما رضائی ماما میں انہاں نال تہاڈا نکاح حرام ہے، اور ستیلیاں ماما نال بھی تہاڈا نکاح حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلاً بیان کیتا، میں وقت دی نزاکت کے پیش نظر صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتھوں تک ارشاد فرمایا سی کہ ایک شخص نے حضرت بہز بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو
اپنے والد کولو یعنی حضرت بہز بن حکیم تے دادے کولو روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ من ابرو کیڑا سب نالوں زیادہ حسن سلوک دا حقدار ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ انہاں پھر عرض کیتی، نبی کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا تیری ماں۔ انہاں پھر سوال کیتا ہن کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا ماں۔ پھر انہاں عرض کیتی، نبی کریم علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا باپ۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ترتیب وار جڑے تیرے قریبی رشتہ دار نے وہ تیرے زیادہ حسن سلوک دے حقدار نے۔ اور ایک شخص نے آ کے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہے، ہن میں کس نال حسن سلوک کراں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی خالہ نال حسن سلوک کر، کیونکہ خالہ ماں دے درجہ وچ ہوندی ہے۔ اور ایک حدیث پاک وچ نبی کریم علیہ السلام نے اتھوں تک ارشاد فرمایا ہے من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، رواہ البخاری فی صحیحہ۔ کہ حضرت امام بخاری فرماندے نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جڑا بندہ اس گل نو پسند کردا ہے کہ اس دے رزق وچ اور اس دی زندگی وچ برکت رکھی جائے، اس صلہ رحمی دا سلوک کرے رشتہ داراں نال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی ماں واسطے بھی بہت زیادہ مال و دولت انہاں دے بارگاہ تحفتاً پیش کیتا۔ اور جس وقت حضرت سیدہ ام ایمن اور حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ آئیاں، نبی کریم علیہ السلام نے انہاں واسطے اپنی چادر بچھا دیتی سی۔ تو بعد جس ویلے نبی کریم علیہ السلام دا وصال ہو گیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ام ایمن واسطے تحفے لے کے جاندے سی کہ رسول اللہ تانوں تحفے پیش کردے سی۔ یعنی اسلام نے دسیا ماں دے پیرا تھلے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، تہاڈی جنت تہاڈے ماواں دے پیراں تھلے، مطلب کہ یہ ماں دی خدمت دے وچ تانوں جنت نصیب ہوے گی۔ اور تیسری حیثیت عورت دی بہن ہونا، تے بہن ہونے دے لحاظ نال اے واقعہ کہ بہن ہونے دے لحاظ نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے شیمہ پڑھیا جاندہ وے، انہوں نے اتنی عزت دیتی کہ غزوہ حنین دے موقع تے جس وقت نبی کریم علیہ السلام دی اے بہن حضرت شیمہ نو گرفتار کر کے لیاندا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک بچھا دیتی اور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا کہ اے میرے صحابہ میں اپنی اس بہن نو ویسے ہی آزاد کر رہا ہوں۔ اور جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے آزاد کیتا انہیں اسلام قبول کر لیا اور پھر انہوں دی خواہش تے انہوں دی قوم دے وچ انہوں نے واپس بھیجا گیا اور نال نبی کریم علیہ السلام نے ایک غلام، ایک لونڈی، کچھ اونٹ تے کچھ بکریاں عطا کیتے۔ جس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان نے اے سلسلہ شفقت دا ویکھیا تے قبیلہ بنو سعد تقریباً 6000 افراد گرفتار ہو کے آگے سن۔ صحابہ نے کہا جس وقت اس قبیلے دی او خاتون جڑی نبی کریم علیہ السلام دی رضائی بہن ہے انہوں رسول اللہ چھڑ دیتا، انہیں اسلام قبول کر لیا، اساں انہوں دے صدقے 6000 بندہ بھی آزاد کر دینے ہاں۔ انہاں پھر مسلمانہ دا صحابہ دا اے سلوک ویکھ کے سب نے کلمہ اسلام پڑھ لیا سی اور اسلام نے بہن نو، بیٹی نو، ماں نو، بیوی نو وراثت چو محروم نہیں رکھیا۔ قرآن وچ انہاں دا حصہ بیان ہویا وے، اگر کوئی بندہ انہاں دا حصہ کھا جاندہ ہے تے او اپنی گردن وچ 7 زمینہ دے برابر توک وزن والا ڈال کے جہنم دی طرف اس کو گھسیٹیا جائے گا۔ اور جڑی بیوی ہے، بیوی دے لحاظ نال نبی کریم علیہ السلام دا ایک کوئی فرمان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرأۃ مصباح البیت، اے بیوی گھر دا چراغ ہوندی ہے تے چراغ دی حفاظت کیتی جائے تو روشنی دیندا ہے۔
اس نو توڑیا جائے، او دا نقصان کیتا جائے تے روشنی چ نہیں بندہ اندھیرے چلا جاندا وے۔ یعنی اسلام نے ماں، بہن، بیٹی، بیوی ہر لحاظ نال عورت نو حق دیتا ہے، اور اسے حق دی بنیاد تے اسلام نے کیا وے کہ عورت اتنی پاکیزہ ہے جدن رستے تے چلے تے اپنیاں نگاہاں تھلے رکھے اور اپنی پاک دامنی دی حفاظت کرے۔ اے او دے دل نو پاک اور صاف کرن واسطے سب نالوں بہترین عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو ماں، بہن، بیٹی، بیوی دا حق ادا کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور جڑا اسلام نے انہاں نوں مقام دیتا ہے وہ بھی حاصل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم۔ یا الہی جو بھی واضح و نصیحت و آیات بینات تلاوت کی گئی ہیں، حدیث مبارکہ پیش کی گئی ہیں، ان کا کامل ثواب چاچا غلام حیدر صاحب، ان کے والدین مرحومین اور ان کے بھائی اور دیگر جتنے بھی اہل خاندان اس دار فانی سے حالت ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے تمام کے روا کو احسال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا الہی سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ یا الہی خیر ہی قبول فرما، شر بلا ہر قسم کا دور فرما، گھر بار مال جان رزق عزت اور ایمان اسلام کے اندر سلامتی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔